اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سلسلہ دروس سے صفات شیعہ کے موضوع پر یہ آج 5واں درس ہے۔ آج کی 5 روایات میں سے پہلی روایت اس بارے میں ہے کہ شیعہ جعفری کیسا ہوتا ہے۔ مفضل امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے شکم اور شرمگاہ کو حرام سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ کی بندگی میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے والا ہوتا ہے اور اپنے خالق اور ثواب کے لیے عمل انجام دیتا ہے اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ جب کسی کو ان خصوصیات والا دیکھو تو سمجھو کہ وہ شیعہ جعفری ہے۔ دوسری روایت اس بارے میں ہے کہ کیا شیعہ کہلانے کے لیے ادعا کرنا کافی ہے؟ جابر جوفی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جابر، کیا کوئی صرف یہ کہہ کر کہ میں خاندان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہوں اپنے آپ کو ہمارا پیروکار سمجھتا ہے کافی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے اور ہمارے فرامین پر عمل کرتے ہیں، اور وہ حلیم، خدا ترس، امانت دار، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے اور روزہ رکھنے والے، نماز بجا لانے والے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے، پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے اور ضرورت مندوں کو قرض دینے والے، یتیموں کی رسیدگی کرنے والے، سچے، کتاب الہی کی تلاوت کرنے والے، لوگوں کی عیب جوئی سے اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں اور امین ہوتے ہیں۔ جابر عرض کرتے ہیں، اے فرزند رسول، ہم کسی کو بھی ایسی صفات والا نہیں پاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جابر، بری راہ پر نہ چلو، بری سوچ نہ رکھو، اور دیکھو کیا انسان کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ وہ کہے کہ میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوست رکھتا ہوں اور ان کی نزدیکی چاہتا ہوں، اور اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بلند مقام رکھتے ہیں، انہیں دوست رکھتا ہوں، مگر اپنی روش زندگی میں ان کی پیروی نہ کرے، تو کیا یہ ادعائے دوستی اس سے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ لہذا اللہ سے ڈرو اور جو اللہ نے فرامین دیے ہیں ان پر عمل کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین اور اہمیت والا وہی ہے جو پرہیزگار ترین انسان ہو اور اپنے دینی پیشوا کی پیروی کرنے والا ہو۔ اے جابر، اللہ کا بندہ اللہ کے فرامین پر عمل کیے بغیر اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح صرف یہ کہنے سے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے آتش جہنم سے نجات نہیں پا سکتا، اور نہ اللہ پر کسی کا کوئی حق بنتا ہے۔ جو بھی اللہ کا فرما بردار ہوگا وہی ہمارا دوست اور ہمارے ساتھ ہوگا، اور جو بھی اللہ کے فرامین پر عمل نہیں کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے، اور صرف یہ کہنے سے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے آتش جہنم سے نجات نہیں پا سکتا، کیونکہ ہماری دوستی سوائے درست کاری و پرہیزگاری کے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور تیسری روایت آج کی اس بارے میں ہے کہ شیعوں کے ایک دوسرے سے کیسے روابط ہونے چاہیے۔ ظریف بن ناصح امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار وہ ہوتے ہیں جو ہماری دوستی میں خطا کے مرتکب نہیں ہوتے، ہم سے محبت رکھتے ہوئے ہمارے فرامین کو زندہ کرنے کے سلسلے میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، غصے اور خوشی میں زیادہ روی نہیں کرتے ہیں،
اپنے پڑوسیوں کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مہربان رہتے ہوئے آپس میں دوستانہ رفتار رکھتے ہیں۔ چوتھی روایت آج کی اس بارے میں ہے کہ شیعوں کی جسمانی علامات عمر ابن ابی المقدام اپنے والد سے اور وہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار دبلے، دنیا سے رنجیدہ، خشک لبوں والے، جن کے شکم کم، لب خشک، رنگ اڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور آج کی پانچویں اور آخری روایت اس بارے میں ہے کہ شیعوں کی چند علامات کا امام ذکر فرماتے ہیں۔ جابر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے جابر، علی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار وہ ہوتا ہے جس کی آواز اس کے کان سے بلند نہیں ہوتی ہے، یعنی چیخ پکار نہیں کرتا، اس کی دشمنی سے بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، یعنی اپنی دشمنی کا اظہار نہیں کرتا، جو لوگ ہمارے بارے میں کوتاہی کرتے ہیں ان کی تعریف نہیں کرتا، اور جو ہمارے دشمن ہیں ان سے رفت و آمد نہیں رکھتا، اور جو بھی ہم میں عیب جوئی کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار کتے کی مانند آواز نہیں نکالتا اور کوے کی مانند چیختا نہیں ہے، لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، اگرچہ بھوک سے مر ہی کیوں نہ جائے، درویشانہ و خانہ بدوشی کی زندگی گزارتا ہے، اگر کہیں رہے تو لوگ اسے نہیں پہچانتے ہیں، اور اگر مخفی رہے تو کوئی اس کی تلاش میں نہیں جاتا، بیمار ہو تو کوئی اس کی عیادت کو نہیں جاتا، اگر مر جائے تو کمتر لوگ اس کے بارے میں متوجہ ہوتے ہیں، قبر میں جانے کے بعد ایسے لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ جابر پوچھتے ہیں، فرزند رسول، ایسے لوگوں کو کہاں اور کیسے ڈھونڈیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسے لوگ زمین کے گوشہ و کنار میں بکھرے ہوئے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مومنین کے لیے خاکسار اور کافرین پر غالب ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔